والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على آل محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے واجب الاحترام معزز علماء کرام اور محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں پڑھے لکھوں کا، ان پڑھوں کا، امیروں کا، غریبوں کا، مردوں کا، عورتوں کا دنیا کی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جانے کا لایا عمل بیان ہوا ہے، دستور العمل بیان ہوا ہے۔ ہر شخص اس آیت کے تناظر میں اپنے سینے میں جھانکے گا جب، تو اس پر اس کی ساری صورتحال کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس کا اللہ کی ذات سے کتنا تعلق ہے۔ ہم میں سے وقت زندگی کا کافی سارا گزارنے کے باوجود بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہے، داد اور تحصیل کے چکر میں زندگی گزر رہی ہے، اور وقت موت کا سر پہ کھڑا ہے۔ اس بیماری نے ہر شخص کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ اگر غور کیا جائے، مثال کے طور پر میری یہ مجلس زندگی کی آخری ہے، آپ میں سے کتنے ہیں جن کا آخری بات سننا ہے؟ اور جس ذات کے لیے یہ ہم کر رہے ہیں، یہ سفر کیا ہے، اگر اس میں
اس کی منشا اور اس کی مشیت میں یہ عمل ہمارا ریا کی وجہ سے قبول نہ ہو، تو اس بیان اور جلسے کے لیے اور اس پروگرام کے بارے میں تو ہم مرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ خدایا اگر نہیں جایا ہوتا تو اچھا تھا، یہ سب کچھ نہیں کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج یہ دین کا کر کے مدرسہ بنا کر، مسجد بنا کر، واعظ کر کے، بیان کر کے جہنم خرید لی اپنے لیے۔ سب اہل علم بیٹھے ہیں، ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑا انسان قریب زمانے میں گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے زندگی کا آخری واعظ اور بیان جو ہے وہ لاہور میں کیا۔ جس وقت وہ بیان کے لیے بیٹھے، اتنی گفتگو فرمائی تھی کہ موت نے پکڑ لیا۔ اتنا بیان ہوا تھا کہ موت آ گئی۔ کتنا بیان ہوا تھا؟ فرمایا دین کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مدرسے بنا کر، مسجدیں بنا کر، دینی مراکز قائم کرنے کے باوجود وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں مردار پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا، اس حدیث کو بیان کیا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دن سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو، ایسا واعظ کرو مجھ سے جو واعظ اور خطاب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ واعظ کرنے لگے، بیان شروع کیا۔ بیان سے پہلے لرزنا شروع ہو گئے، گر گئے، کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، تیسری بار اپنے آپ کو سنبھالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ جس شخص کو بنیاد بنا کر دہکائی جائے گی وہ شخص ریاکار ہوگا۔ وہ شخص ریاکار ہوگا، یعنی وہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں میں میری حیثیت قائم ہو جائے۔ اور دوستو، لوگوں میں حیثیت قائم ہو بھی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میری خوبیاں میرے مرنے کے بعد اگر زیر بحث آئیں، مجھے کیا فائدہ اس سے؟ میرے چرچے میرے مرنے کے بعد ہوں، مجھے تو اپنا احتساب وہاں دینا ہے جہاں پر آپ میری خوبیوں کا ذکر کریں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ دل کا معاملہ یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خالص ہے۔ کعبہ بنیاد خلیل آذرست، کعبہ بنیاد خلیل آذرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست۔ کعبہ تو اللہ کے خلیل نے بنایا ہے، اور دل یہ اللہ کی گزرگاہ ہے، زمینوں میں نہ سمایا، آسمانوں میں نہ سمایا، مومن کے قلب میں آ کے سمایا۔
تو وہ جو مومن کے قلب کی جوہر کے جو خیالات ہیں نا، وہ اس میں پیدا ہونے سے پہلے اس پر اس کی نگاہ ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ مخلص مار نہیں کھاتا کبھی بھی، مخلص مار نہیں کھاتے کبھی بھی۔ مخلصین پر کوئی مسئلہ نہیں، اگر کسی آزمائش سے دوچار بھی ہو گئے تو یہ آزمائش ہے، اور یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مخلص ہے۔ تو اسی شخص کا ذکر جب میری زبان پر آیا، جب آدمی کا دل اللہ کے ساتھ خاص ہو جائے نا تو وہ اللہ کی گزرگاہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس دل کو، اس سینے کو منبع فیض کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے اسرار کا مخزن ہوتا ہے، اللہ کے بھید اسرار اس میں ٹک جاتے ہیں۔ یہی مولانا یوسف صاحب اتنا بیان کر چکے، تو اتنے بیان کے بعد نکسیر پھوٹ گئی اور منبر پر ہی انتقال فرما گئے۔ ایک فرد کی موت ہوتی ہے، ایک شخص کی موت، پھر ایک شخص کے ساتھ ایک عالم وابستہ۔ اسی لیے کسی عربی کا قول ہے، عرب کا، کہ موت العالم موت العالم۔ خدا رسیدہ لوگ مدتوں میں آتے ہیں، یعنی ایک آدمی جب اس جگہ تک پہنچتا ہے اس کے پہنچنے میں مدتیں لگتی ہیں۔ اس لیے یہ جو علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نا، ان علماء کا بہت ادب کیا کرو۔ یہ علماء بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں۔ دنیا اسلام کا نامور انسان محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بیدوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بیدوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ جو دیدہ ور لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب کا جب انتقال ہوا تو آپ کے انتقال پر سارے عالم کے اندر ایک غم کی فضا تھی، ساری دنیا میں ایک سوگ طاری ہو گیا تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ابیتی کا میں اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کریں۔ شیخ ابیتی میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت کا انتقال ہوا تو یہ میرے داماد تھے، میری بڑی لڑکی ان کے گھر میں تھی، اور مولانا یوسف کی تربیت سب میں نے کی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ چچا جان مولانا ریاض صاحب جب کوئی بات کرنی ہوتی ان سے اور منوانا ہوتی اس بات کو، تو باپ بیٹے کا تعلق اور قسم کا ہوتا ہے، تو وہ میرے ذریعے سے کرتے تھے۔ تو مولوی یوسف میرا روب محسوس کرتے تھے، لیکن جس دن مولوی یوسف کا انتقال ہوا تو میں چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا، چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا، کیونکہ بڑے آدمی کو اپنے اوپر ذرا کچھ احتیاط کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن تبھی غم تو نبیوں نے بھی محسوس کیا، اولاد کی جدائی پر تو نبی بھی روئے۔ اب اس پریشانی میں یہ بات میری علماء کے لیے خاص طور پر ہے،
ایک خاتون میرے پاس آئی جس کا بیعت کا تعلق تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب سے. عورتیں عقیدت میں، احترام میں، ہر کوئی ایسے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں. وہ تسبیحات معمولات کیا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی، اور اکثر اوقات کہا کرتی تھی حضرت جی آپ نے تو جاتے وقت بتایا بھی تھا، آپ نے تو بتایا بھی نہیں. وہ خاتون لکھتی ہیں خط حضرت کو اور کہتی ہیں کہ میں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، تو خواب میں مجھے حضرت جی کی زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا مجھ پہ رویا نہ کر. میرے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. کہا کیا ہوا حضرت آپ کو؟ فرمایا جب بھی میں بیان کیا کرتا تھا، واز کیا کرتا تھا، تو میرے بیان کے اندر ایک رحمت آیا کرتی تھی، ایک نور آیا کرتا تھا، اور وہ نور آ کر سارے مجمع کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا اور لوگوں کو فیض پہنچتا تھا. لیکن اس بار وہ نور اس قدر آیا کہ میں اس رحمت کے نیچے دب گیا. میں اس رحمت کے نیچے دب گیا، اور جب رحمت کے نیچے دب گیا تو ایک گلاب کا پھول لایا گیا اور مجھے کہا، کوئی کہنے والا کہتا ہے حضرت اس کی خوشبو لے لیں، اس کو سونگھ لیں آپ. میں اس کی خوشبو لینے میں ماؤ ہوا تو دیکھا میری روح اللہ کے پاس پہنچ گئی تھی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت کو دستور بنایا، اس آیت کو دستور بنایا. وہ تو خدا کے ہیں، پھر وہ تو اللہ کے ہیں. تو اللہ اپنے یاروں کو، اپنے پیاروں کو ایسے ہی اٹھاتا ہے جن کی روح پھنسی ہوئی ہو دنیا میں، جن کی روح غلاظت میں ڈوبی ہوئی ہو، جن کی روح دنیا کے بکھیڑوں میں الجھی ہوئی ہو. خدا کا قرآن بھی وہ دنیا کے لیے پڑھتے ہوں، اللہ کا نام بھی دنیا کے لیے لیتے ہوں کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے. اس سے بڑی ناانصافی تو ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کا نام اللہ کے غیر کے لیے استعمال کرے. تو عرض یہ کر رہا، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر، میری نماز قل ان صلاتی، اور میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے. ہمارے حضرت اس کا معنی کرتے تھے، میرے محبوب پیغمبر میرے کہنے سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بات ساری مخلوق کو سنا دیں. کیا؟ قل ان صلاتی، یہ نہ کہیں میں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے کہنے سے آپ یہ کہہ دیں ان صلاتی، میری نماز، و نسک، میری قربانی، میری زندگی کے جمیع اعمال، سارے خیر کے عمل، میرے جینے کے اعمال، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اب یہ آیت بھی میں نے پڑھ دی، آپ نے بھی سن لی. اب اس پہ میں نے بھی کہا اللہ کے لیے، آپ نے بھی کہا اللہ کے لیے. ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے مزہ تو تب ہے کہ اللہ تو بھی کہے کہ میرے لیے. مزہ تو اس میں ہوگا. ہمارے ایک بزرگ تھے خواجہ علی المرتضیٰ گدائی والے، بہت بڑے انسان گزرے ہیں، پیر قریشی کے خلیفہ تھے. سفر بہت کم کرتے تھے. ملتان چلے گئے. ملتان جس تشریف لے گئے تو وہاں کے مدارس کو پتہ چلا کہ حضرت اس دورے پہ آئے ہوئے ہیں. تو ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہمارے ادارے میں آ جائیں، ہمارے گھر آ جائیں. تو ایک مدرسے میں تشریف لے گئے تو اس مدرسے والوں کی عید ہو گئی گویا.
خوش ہوئے بہت. تو آپ کے ایک مرید ساتھ بیٹھے تھے گاڑی میں واپسی پر. انہوں نے کہا حضرت اج تے ملتان دی عید ہو گئی ہے. لوگ کہتے سن حضرت آنا ساڑی عید ہو گئی ہے اور سارا شہر آپ کی آمد سے آج بہت خوش تھا. وہ بزرگ جن سے یہ بات میں نے سنی نا وہ فرماتے تھے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں ڈیرے غازی خان میں ہر سال ایک اجتماع ہوتا ہے. تو صرف وہ زندہ ابھی بہت ضعیف ہیں, ان سے صرف مجمع میں بیان اس لیے کروایا جاتا ہے کہ آپ وہ بات کریں جو حضرت نے ملتان میں کی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا نا کہ حضرت بڑے خوش تھے سارے لوگ, تو ایک چیخ مار کے فرمایا اومن خوش تھی وجہ نا, اومن خوش تھی وجہ نا. وہ بھی خوش ہوا ہے کہ نہیں؟ سارا دنیا خوش ہو جائے. اس لیے دوستو اب زندگی میں ان کاموں سے نکلو. اچھا ان پڑھ ہو, دیہاتی ہو, مزدور ہو, مولوی ہو, پیر ہو, چھوٹے ہو بڑے ہو, اس چیز سے نکل جاؤ. بہت مدت ہو گئی اس کام میں. وہ دیکھے اس کو پتہ چلے میرے کچھ تھوڑا سا نام پیدا کر دے, میری حیثیت ٹھہر جائے تھوڑی سی, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو یہ آیت دستور دے رہی ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. میرے سارے اعمال کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. میرا جینا بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. میرے زندگی کے سارے اعمال اللہ کے لیے. اور اللہ کو پتہ ہے اس کا کہ کون کتنا متقی ہے اور کون کتنا اپنے اس قول میں ٹھیک ہے. کسی سے اپنی نہ تو بزرگی کی سند لیں, نہ کسی سے اپنے نیک ہونے کی سند مانگیں. یہ اندر کا مفتی خود سب کچھ بتا دیتا ہے کہ آپ اور میں کیا ہیں, آپ اور میں ہیں کیا. بس اللہ سے یہ دعا اور التجا کرو کہ دم واپسی جب ہو نا, رخصت ہونے کا جو وقت ہو, اس وقت میں کوئی عمل ہمارا ایسا نہ ہو جس پہ شرک کا نشان لگا ہوا ہو, ریا کا دبا لگا ہوا ہو, اور کہا جائے بزرگوں کوئی حصہ نہیں تمہارا یہاں پر, کوئی عمل قبول نہیں. صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کس شان کے لوگ تھے, صحابہ کس شان کے لوگ تھے. مدائن جب فتح ہوا, مدائن کسریٰ کے بادشاہ کا تاج جو صحابی اٹھا کے لائے تھے نا, علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت عظیمت میں لکھا ہے اس واقعہ کو. کسریٰ کے بادشاہ کا تاج جو صحابی اٹھا کے لائے تھے, یوں لاٹھی پہ رکھا ہوا. کتنی بڑی تذلیل ہے بادشاہ کی. اور کسی فتح میں تاج اٹھا کے لانا. امیر لشکر اس صحابی سے پوچھتا ہے او اللہ کے بندے, اتنا بڑا کارنامہ کیا تو نے کہ بادشاہ کے سر سے تاج اٹھا کے لایا ہے, نام کیا ہے تیرا؟ کیا نام ہے تیرا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مدائن کی فتح میں کسریٰ کے بادشاہ کا تاج اٹھانے والا, تاریخ اس کا نام بتانے پہ خاموش ہے. اور اس کا یہ جملہ اور اس کے یہ الفاظ صحابہ کی تاریخ میں روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہیں. کہنے لگا امیر لشکر جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اس کو میرا نام آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے لیے یہ کام ہوا وہ میرے نام سے واقف ہے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کام کرتے نہیں, نام پہلے چاہتے ہیں. کام ہے نہیں, نام
ہمارے بزرگ سے فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے لیے کچھ کرے گا اس کا نام بھی ہوگا اور اس کا کام بھی ہوگا، اور جس کے کام اللہ کے لیے ہو جائیں اس کی عزتوں کے فیصلے، اس کی شہرت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں اب یہ میرا بندہ ہے، یہ مخلوق کو مجھ سے ملائے، ابھی یہ میرا تعارف کا ذریعہ بنے۔ اللہ جس کو پھر اپنے تعارف کے لیے انتخاب کر دے اس کو ہر وقت اس آیت کا مراقبہ۔ ہمارے تو فرمایا کرتے تھے نفس کی بڑی بڑی باریک آرزوئیں، نفس کے بڑے بڑے باریک ارمان، نفس کی بڑی خطرناک بیماریاں اس آیت کے استحضار سے دور ہوتی ہیں، اس آیت کے سے دور ہو جاتی ہے۔ کہ آپ بیان سے پہلے جب غور کیا کہ میں بیان کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، اس آیت کو سوچو، اور کہیں نفس کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے تو فوراً نفس کو متوجہ کر دو، نہ کر، زندگی بہت تھوڑی ہے، آگے کا سفر بہت لمبا ہے، کیوں مجھ سے ایسی باتیں کروا رہا ہے، نہ دھوکہ دے مجھے بھی، نہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ۔ تو دوستو آج مدرسے کی بنیاد ہے، آج مدرسے کی بنیاد ہے، آج اس کام کا آغاز ہے، اور آغاز جو ہوتا ہے کام ابتدا میں جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی گم ہوتا ہے، بنیادیں ہمیشہ گم ہو جاتی ہیں، بلڈنگیں تعمیرات نظر آتی ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اس عزیز مولوی امیر معاویہ صاحب نے جو کام شروع کرنا ہے کیا ہے، آپ لوگ اللہ کی رضا کی اس آیت کو پیش نظر رکھ کر ان کا دستے بازو بنیں، ان کے ساتھ چلیں۔ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جو آج اس مدرسے کی ابتدا میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ لوگ پتہ کون ہوں گے جن کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو خود مر جائیں گے، ان کی نیکیاں نہیں مریں گی، ان کی نیکی نہیں مرے گی، اور بد نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جو خود مر جاتے ہیں پر ان کا گناہ نہیں مرتا، ان کا گناہ نہیں مرتا۔ اب ان کی نیکی، یہ جو آج مدرسہ شروع ہو گیا نا، اس کے بعد کتنے بچے پڑھیں گے، پڑھائیں گے، پتہ نہیں ہم ہوں گے نہ ہوں گے، آگے کتنے نظام چلتے رہیں گے، لیکن یہ جو ابتدائی دن ہوگا اور اس ابتدا میں جو آنے والے طلباء، اساتذہ، معاونین، خدمتگار، یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ بڑے اہم لوگ ہوں گے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام آگے خیر کے پھیلائے گا۔ تو سارے حضرات ایک تو ان کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں، اور اس ادارے کی بنیاد میں طلباء عزیز جو ہوتے ہیں نا، طلباء جو ہوتے ہیں، یہ میں پہلے ذرا تھوڑا سا محلے والوں کو بیدار کر دوں کہ طلباء میں ہر رنگ نسل کے لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، مدرسوں میں رہتے ہیں، یہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مستیاں بھی ان میں آتی ہیں، انسان ہے نا، بچے ہیں یہ، تو کبھی بھی محلے والے ان کو یہ نہ کہیں اوے کیوں ایسا کرتے ہو۔ پہلے مسجدوں میں طالب علم رہتے تھے نا، تو پہلے دن ایک طالب علم آیا نا تو وہ مسجد میں دوڑ لگائے، کبھی تو دوڑے کبھی تو دوڑے، تو مسجد کے حاجی صاحب جو ہے نا یہاں بھی ہوں گے، کوئی سن گئے ہو، حاجی صاحب نے پوچھا قاری صاحب یہ بچہ کیوں دوڑتا ہے، یہ دوڑتا کیوں ہے بچہ؟ انہوں نے کہا جی حاجی صاحب یہ نواں طالب علم ہے۔ اب قاری صاحب کوئی طالب علم کے بارے میں کچھ کہنے چاہ رہے تھے، تو طالب علم نے کہا قاری صاحب تو چپ رہو، میں آپ گل کر سکنا، حاجی صاحب سے میں خود بات کروں گا۔ جی پتہ نہیں بچہ کیا بات کرے گا۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے میں تو 4-5 دن یہاں رہوں گا نا، تو آپ مجھے وظیفہ دیں گے، روٹی کھلائیں گے، تو اس کے بعد آپ کہیں گے وہ طالب علم پھٹیا پیا ہے، اصل یہ روٹیاں کھا کے پھٹ گئے، تو میں پہلے دس کے نام میں پہلے تو پھٹے دا، میں پہلے تو پھٹے دا، خبردار حاجی صاحب آئے تو کوئی گل کرو،
تو طالب علم پھٹے تھے انہوں نے کہا ان کی تربیت ہوگی. اگر انہوں نے سب کچھ پڑھا سیکھا ہوتا نا تو ماں کے پاس بیٹھتے. وہ بیچارے تو آئے بھی سیکھنے کے لیے آیا ہے. اب تبلیغ والے ساتھی ہوتے ہیں نا, پنجاب میں جاتے ہیں, مارے کھاتے ہیں, آگے سے بات نہیں کرتے, کہتے ہیں ہم سیکھنے والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ سیکھنے والے. تو یہ بچے سیکھنے کے لیے آئے ہیں, تو کبھی بھی ان کی بد اخلاقی کی شکایت نہ کیا کرو لوگوں سے, اور جی طالب علم ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہے. اور بیچاروں وہ فرشتہ نہیں ہے, وہ انسان ہے, وہ بچہ ہے. میں اکثر علماء سے بھی کہتا رہتا ہوں, اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنا بچہ گمراہ ہو جائے, اپنا بچہ نہ پڑھنے والا ہو, اپنا بچہ شرارت کرنے والا ہو, تو ماں باپ اس کی کتنی پردہ پوشی کرتے ہیں, اور کس قدر اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, اور کس قدر اس کا خیال رکھتے ہیں. یا اللہ یہ کسی طریقے سے پڑھ جائے. استاد کے لیے بھی 2 نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ ان کا مزاج بھی بچے کے حق میں ذرا ٹھیک رہے, یہ اپنے بچے کے لیے. تو یہ جو بچے کسی کے آئیں گے یہ ہمارے بچے ہیں نا, ان کے ساتھ بھی اسی طرح شفقت کا ماحول قائم رکھنا چاہیے. سب سمجھے نا جی. اپنے بچوں کو خیال رکھا کرو, اسکول گیا ہوا ہے, مدرسے گیا ہوا ہے, یہ بچہ کسی کا ہے, اس کو بھی 5-10 روپے نکال کے دے دو, اپنے بچہ سمجھ کے دے دو. یقین جانے اتنا خوش ہوگا نا یہ بچہ, یہ 10 روپے آپ کو مرنے کے بعد کام آئیں گے. یہ کتنے بڑے 10 روپے نے کیا ہمیں فائدہ دیا. آپ کو میں تعزیز نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں, میں کئی بار اللہ کے حرم میں طواف کرنے کے بعد, قرآن شریف پڑھنے کے بعد, ذکر کے بعد ایسے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مانگی جن کی اولادوں کو میں جانتا ہوں صبح متکبرین کی طرح کلف کے کپڑے پہن کر گاڑیاں سٹارٹ کر کے نکل گئے. ہمیں ایک مرلہ زمین بھی دے کر نہیں گئے, لیکن مسجد میں جب آتے تھے, کوئی طالب علمی کے زمانے میں کوئی امام خطیب تھے, جب آ کے ہمیں ہنس کے بات کرتے تھے. تو جب امام خطیب سے کوئی مقتدی ہنس کے بات کرے نا, آدھا کلو خون بڑھ جاتا ہے اس کا, وہ خوش ہو جاتا ہے, یار اس کو کوئی قدر ہے. ورنہ امام بیچارہ بھی نماز کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر اس طرف سے لے کے وہاں تک, وہاں سے لے کے ادھر تک سب کے موڈ کو دیکھتے رہتے ہیں, خدا خیر کرے, کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. کیونکہ ہر آدمی کو راضی رکھنا پڑتا ہے, ہر آدمی کو خوش رکھنا پڑتا ہے. اور بیچارے کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی اپنا گھر میں کوئی پریشانی بنی ہوئی ہے, اب اگر یہ اٹھ کے رومال اٹھا کے چلا گیا نا, آج استاد نہیں مزہ کچھ, استادوں نے حالات ٹھیک نہیں, کچھ سوچنا پہ سی نہ بارے میں, ٹھیک ہے. تو اس طرح نہ کیا کریں. اچھا, یہ انسان ہیں, طلباء بھی علماء بھی, ان کی بہت زیادہ رعایت رکھا کریں. اور یقین کریں جب آپ نہیں ہوں گے نا, یہ جو پیار محبت سے ملنا ہوتا ہے نا, تو میں دل میں سوچا کرتا ہوں کہ اس اولاد سے زیادہ کام ہم آئے انہیں, ہم کام آئے انہیں. آج ان کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں, ان کو اصحال ثواب کر رہا ہوں, ان کو یاد کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ حفظوں سے, قاریوں سے, ان طالب علموں سے اپنا لین دین ٹھیک رکھا کرے. اور لین دین میں یقین جانیں, ہمارے شاہ جی سید غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں نا, ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. جتنا بھی غصہ کرے قاری نا, جتنا بھی سخت گیر ہو, قرآن کی حقائق کی وجہ سے اندر سے یہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اور ان کے دل کی قیمت صرف ایک مسکراہٹ ہوتی ہے, دل کی قیمت صرف ایک مسکراہٹ ہوتی ہے. تو اس مدرسے میں جو بچے آئیں گے نا, ان کے ساتھ بڑا حوصلہ رکھنا ہے آپ نے, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, استادوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. تو مجھے اللہ سے امید ہے جب انشاءاللہ ہم اس طرح کا رویہ رکھیں گے نا, تو اللہ کرے گا, اللہ تعالیٰ کریں گے کہ یہ بچے ہمیں کل کام آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ طلب سے ہوتی ہے چیز. جی دعا کا وقت ہے. اس سے پہلے قاری صاحب کی خواہش ہے کہ کچھ ساتھی توبہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو میں اللہ کے نام توبہ پڑھا دیتا ہوں. جو کسی اللہ والے سے بیعت ہوں, یہ توبہ پڑھنے میں ان کی بیعت میں فرق نہیں آئے گا, بلکہ ان کی توبہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو میں کلمات توبہ پڑھ رہا ہوں, اس کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دیں اس کو. میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں,
میرے ساتھ سارے پڑھ لیں اور اس یقین سے پڑھیں کہ یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں سنت کا اتباع کروں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ یہ تمام حضرات کی توبہ ہو گئی، جنہوں نے بیعت کی نیت کی ان کی بیعت ہو گئی۔ یہ طریقہ حالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، سارے یہ طریقے مبارک ہیں۔ یہ بھی ایک مبارک سلسلہ ہے جس میں روحانی طور پر بندے کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ یعنی یہ نسبت آپ نے حاصل کر لی نا، اس نسبت کی لاج اللہ رکھتے ہیں۔ جس نے توبہ پڑھی ہے اور اعلانیہ توبہ کی ہے اور اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، ایک آدمی چھپ کے توبہ کرتا ہے نا، تو ایک آدمی سارے مجمع کو گواہ بنا کر کرتا ہے۔ تو یہ جو توبہ ہوتی ہے یہ دوسری توبہ سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے کہ بندے نے سارے مجمع کو گواہ بنا کر توبہ کی ہے اس نے۔ تو یہ سب کی توبہ ہو گئی ہے، اور اس یقین کے ساتھ آپ نے توبہ کی کہ آپ کے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ بس دو وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تیسرا عمل تلاوت کا ہے۔ دو وظیفے یہ ہیں، ایک وظیفہ ہے اسم ذات کا، اللہ 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 اللہ۔ یہ وظیفہ زبانی بھی کرنا ہے اور قلبی بھی کرنا ہے۔ زبانی کوئی شخص اگر 40 دن تک بلا ناغہ تہجد کے وقت اگر اس کو 500 بار کر لینا تعداد میں بھی، اللہ اس شخص کے دل کو نورانی کر دیتے ہیں۔ کیسے کریں؟ اللہ 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 اللہ، جہرن نہیں، اتنی آواز سے کہ خود سنیں، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ 500 بار صبح کر لیا کریں، 500 بار رات سونے سے پہلے کر لیا کریں، اور درود شریف کم از کم 100 دفعہ، 500 دفعہ تک صبح، 500 دفعہ شام کو، فی الحال یہی معمولات کریں، اور تلاوت قرآن جتنی ہو سکے اتنی کر لیا کریں۔ باقی نمازوں کی پابندی، حلال حرام کا خیال، سورہ کہف کی تلاوت جمعے کو، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت، بس یہ مختصر سے معمولات ہیں، لیکن ترقی اس میں بہت زیادہ ہے۔
عمل مختصر ہے، ترقی بہت زیادہ ہے، اور باقی مسنون دعائیں، مسنون اعمال، تسبیحات، وہ جتنا مرضی ہے کریں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں ذات کا ذکر، اللہ 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 اللہ، جب آپ نے زبانی کر لیا، اب آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر دل کے اوپر اس کا خیال رکھیں کہ یہ زبان سے کیا تھا، اب دل کی زبان سے کر رہے ہیں اس کو، اللہ 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 اللہ، بس ٹھیک ہے نا۔ اور درود شریف جو آپ کی زبان پر آسان ہو، جو آپ پڑھتے ہو وہ کیا کریں۔ تو مختصر درود یہ ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی، یہ 25 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت میں اس کا جو گھر ہے نا، اللہ اس کو دکھائیں گے۔ تو یہ درود شریف پڑھا کریں صاحب۔ تو یہ تعداد میں نے تو مختصر بتا دی، اگر اس کو بڑھا بھی دے کوئی آدمی تو حرج کوئی نہیں ہے صاحب۔ یہ لوگ کہتے ہیں زیادہ ذکر کر کے پاگل ہو جاتا ہے، وہ ذکر سے پاگل نہیں ہوتا آدمی، ذکر سے کون پاگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو یاد کرنے سے تو قرب پڑتا ہے، قرب پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ کو ایسے یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں، مجنون کہنا شروع کر دیں تمہیں۔ تو بس یہ 2 وظیفے کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہاں پر حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے میں بیٹھا کریں، اور مولانا عبداللہ صاحب بھی آتے ہوں گے، قاری صاحب بھی، تو جمعے والے دن میرے خیال ہے بیٹھتے ہیں، عبدالباسط صاحب آتے ہیں، جب بھی آئیں تو یہ مجلس کا انعقاد کیا کریں، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ ادا کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے آواز بیان کو قبول فرما، یا اللہ جتنی زندگی ہماری باقی ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم فرما۔ آج اس مدرسے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، یا اللہ اس مدرسے کو قبولیت نصیب فرما، محبوبیت نصیب فرما، برکت اور عافیت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔